آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات کتاب عطا کرنی تھی تو اس سے پہلے حکم دیا گیا کہ اے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، آپ پہلے تشریف لائیں کوہ طور پر 40 دن پہلے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار ہوتا رہا، اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے، پھر 40 دن کے بعد وہ کتاب عطا کی گئی۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کتاب لینے کے لیے اللہ کے ذکر میں مگن ہو گئے تھے، پھر تم نے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ایک جانور تھا چھوٹا سا، اس جانور کو بنی اسرائیل کی قوم نے معبود بنا لیا، عبادت اس کی شروع کر دی۔ اچھا، انسانی تاریخ میں سب سے ہٹ دھرم قوم جو گزری ہے نا، یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ بہت کچھ دیکھنے کے باوجود پھر ہٹ جاتی تھی، پھر ہٹ دھرمی پر تل آتی۔ کچھ دیر پہلے یہی لوگ فرعون کو دریا کے اندر غرق ہوتا ہوا دیکھ کے آئے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ کے پیغمبر نے معجزے کا اظہار کیا کہ دریا نے راستے بنائے انہی لوگوں کے لیے، دریا کراس ہوئے، فرعون اور پورا لشکر اس کا تباہ و برباد ہوا ان کے آنکھوں کے سامنے۔ 40 دن کے لیے صرف اللہ کے پیغمبر ان سے ہٹے کتاب لینے کے لیے گئے، یہ پیچھے سے پھر مشرک ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ یعنی ایسی ہٹ دھرم قوم اللہ کے پیغمبر کی تربیت کے باوجود 40 دن صرف اللہ کی پیغمبر کی تربیت ہٹی، گمراہ ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ ہے۔ ہم لوگ 1450 سال بعد آئے، تھوڑا سا نور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا ہمیں عطا ہوا۔ اللہ کی عزت کی قسم میں کہتا ہوں کہ کوئی عام سادہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا، کوئی سادہ آدمی، وہ سبزی بیچتا ہے، مزدوری کرتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، بالکل تعلیم نہیں ہے اس کے پاس دین کی، اسے نماز نہیں آتی، اسے کلمے نہیں آتے، اسے وضو کا طریقہ نہیں آتا، صرف مسلمان ہے، اسے کوئی اس قدر دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے اور کہہ دے کہ کلمہ چھوڑ دے، یہ ناممکن ہے، یاد رکھیں۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیض ہے۔ 1450 سال بعد آنے والا انسان، تھوڑا سا نور ایمان ملا، ایسی پختگی ایمان کی کہ کمال۔ اور وہ پچھلی قومیں اس قدر ہٹ دھرم تھی کہ 40 دن صرف اللہ کے پیغمبر اس طرف گئے اور تربیت صرف 40 دن کی رکی، وہ لوگ گمراہ ہو گئے، انہوں نے ایک جانور کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من بعدہ وانتم ظالمون، ان 40 راتوں میں تم لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالمین میں سے ہو گئے، خود اپنی جان پر ظلم کرنے والے لوگ ہو گئے تم۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ شرک کیا تم نے، بچھڑے کو معبود بنا لیا، ہمارے یعنی قدرتوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود، ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات دیکھنے کے باوجود، اللہ کی اس قدر احسانات تھے، پھر بھی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم عفونا عنکم، پھر بھی تمہارے رب نے تمہیں معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، اس لیے معاف کیا تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ دیکھیں وہ کس قدر مہربان ہے، اس کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے، اس قدر نعمتیں عطا کرنے کے باوجود اس کے ساتھ شرک کیا جا رہا تھا، وہ کہتا ہے میں پھر بھی معاف کر دیتا ہوں۔ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کوئی چھوٹا موٹا اس طرح کا عمل کرے، میں اسے معاف کروں۔ وہ قطعاً نہیں چاہتا کہ میں بندے کو سزا دوں، وہ قطعاً نہیں چاہتا کہ میں اپنے انسان کو، اپنی مخلوق کو آگ میں پھینکوں، جہنم میں پھینکوں، وہ بالکل نہیں چاہتا۔
اگر وہ چاہتا ہوتا تو وہ دنیا کے اندر اس قدر اہتمام نہ کرتا، کتابیں بھیجنا، انبیاء بھیجنے، علماء کی تربیت، دین کی اشاعت، ہر وقت مختلف قسم کی قدرتوں کے مشاہدے، معاملات اس قدر کیے کہ اپنے بندے کو صرف راہ راست۔ یہ ایک الگ چیز ہے، کوئی کہے نا کہ وہ ڈائریکٹلی آ کے آواز دیں ہمیں، ہم مان جائیں گے، مشرک بھی مان جائیں گے، دہریہ بھی مان جائیں گے۔ نہیں، دنیا میں لوگ جو زندہ ہیں ان کے لیے اللہ نے اصول بنایا، وہ خود کبھی سامنے نہیں آئے گا، وہ ڈائریکٹلی تمہیں آواز نہیں دے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ سکت، وہ قوت اس خاکی مادے کے اندر نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آواز سن کر برداشت کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نور و تجلیات کا ان آنکھوں کے ذریعے نظارہ کر سکیں، یہ سکت نہیں ہے نا۔ اس لیے اس نے اپنا ایک خاص نور عطا کیا انبیاء کو، نور ہدایت، وہ نور لے کر ہم تک پہنچے، اور اس نے کتابیں بھیجی ہماری ہدایت کے لیے۔ تو اس نے مکمل اہتمام کیا انسان کو سیدھی راہ دکھانے کا۔ اب آگے انسان نہ سمجھے، قرآن کی طرف متوجہ نہ ہو، انبیاء کو جھٹلاتا رہے، پھر وہ قیامت کے دن جہنم کی طرف پھینک دیا جائے، تو وہ خود قصوروار ہے۔ اللہ کی ذات ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، وہ ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتی، انسان خود اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، پھر ہم نے جب موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے بلایا، پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کر دی اور وہ فرق کرنے والی تھی، فرقان فرق کرنا حق اور باطل کے درمیان، اللہ کی عطا کردہ یہ جو کتابیں ہیں انہیں فرقان بھی کہا گیا، قرآن پاک کو بھی فرقان کہا گیا، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، یہ مکمل وضاحت کرتی ہے۔ ہم نے اپنی عقل کے، اپنی طبیعت کے، اپنی شعور کے مطابق حق و باطل میں فیصلہ نہیں کرنا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت عجیب طرح کی ہوتی ہے، ہماری طبیعت بعض اوقات قرآن کے فیصلوں کو بھی تسلیم نہیں کر رہی ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باطل ہے۔ بعض اوقات ہو جاتا ہے ہماری طبیعت تسلیم، ہم نے اپنی عقل کو، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو کبھی فوقیت نہیں دینی قرآن اور حدیث پہ۔ ہماری طبیعت نہ مانے، ہماری عقل نہ مانے، ہمارا مزاج نہ مانے، اس کی حیثیت ہے کیا؟ ہم نے سب سے زیادہ فوقیت اور اہمیت اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دینی ہے، تب ہم صحیح مانے سچے مومن ہیں۔ میری عقل تسلیم نہ کرے کوئی بات، میری عقل کی کیا مجال، کیا طاقت اللہ کے کلام کے سامنے۔ تو یہ فرق کرنے والی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کے لیے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جان پر بچڑے کو معبود بنا کر، 40 دن کے لیے میں وہاں گیا، تم نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، فتوبوا الی بارئکم، بس تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف، اس کی طرف رجوع لاؤ، توبہ کرو، اور توبہ کا طریقہ یہ فاقتلوا انفسکم، تم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو قتل کرو، مارو اپنے آپ کو۔ یہ سزا کے طور پر تھا، اپنے آپ کو مارنا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، عبادت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ، اپنے آپ پر ظلم کرنا، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب تو ہے۔ پچھلی قوموں میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی انبیاء، کسی نبی اور کسی قوم میں اپنے آپ کو مارنا کوئی عبادت ثابت کر کے دے ہمیں؟ پھر یہ کہاں سے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ پہ ظلم کرنا، جی عجب تماشے لگا رکھے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس یہی چیز آ رہی ہے انسانی تاریخ میں، واحد یہ ایک چیز آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم خود پیٹو، اپنے آپ کو مارو، یہ تمہارے لیے سزا کے طور پر ہے۔ جو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تم نے اس جانور کی پوجا شروع کر دی تھی، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے
جب بھی کوئی کسی جانور کی پوجا شروع کر دے گا نا، جب بھی کوئی بھی بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دے گا اور جانور کے ہاں جا کر منتیں شروع کر دے گا، وہ چاہے بچڑا ہے، وہ گھوڑا ہے، جو بھی، تو پروردگار ان کو سزا یہی دیتا ہے کہ ان کو ان کے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کراتا ہے اور ان کی پٹائی کراتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا، جو بھی آپ کو نظر آئے کہ وہ جانور کے ساتھ شرک کر رہا ہے، جانور کے سامنے جا کے پوجا کر رہا ہے، جانوروں کے سامنے، گھوڑوں کے سامنے، بچڑوں کے سامنے جا کے وہ منتیں مان رہا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ظلم پر یعنی چھریاں چلاتے ہوئے عجیب طرح کے معاملات کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، جانور کی عبادت شروع کر دی، جانور کے سامنے منتیں تم نے شروع کر دی، جس طرح کے نظر آ رہے آپ لوگوں کو۔ تو فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنے آپ کو، مارو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارو، یہ تمہارے لیے عذاب ہے اور سزا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہی کرو پھر تمہاری توبہ ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر وہ یعنی اس پر تمہاری توبہ ہے۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اچھا، ان لوگوں نے جب اپنے آپ کو مارا تھا کوئی عبادت سمجھ کے نہیں، جس طرح کی عبادت سمجھ کے آج کل کیا جا رہا ہے، عبادت سمجھ کے نہیں انہوں نے اپنے آپ کو مارا تھا، عذاب سمجھ کے، سزا سمجھ کے مارا تھا۔ جو عبادت سمجھ کے مارا ہے ان کی کوئی توبہ نہیں قبول ہو رہی، یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے اور گناہ کے اندر اور زیادہ وہ مبتلا کیے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، بنی اسرائیل نے کہا تھا اے موسیٰ، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھیں، کھلم کھلا واضح اللہ کو دیکھ لیں، پھر ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے اور کہا، فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے، اسے مانو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تو کوہ طور پر جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، نہ ہم اللہ کی آواز سن رہے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے، تو شاید اپنی طرف سے لایا ہو۔ ایسی ہٹ دھرم قسم کی قوم تھی، ہر آئے دن بدل جاتی، ہر آئے دن بدل جاتی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہماری شرط یہ ہے کہ حتیٰ نر اللہ جہراتن، ہم کھلم کھلا اللہ کو دیکھیں گے تب ہم ایمان لائیں گے۔ جب یہ تقاضا کیا تو اللہ کی طرف سے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ایک کڑک بجلی آئی، ان سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ وہ 70 بڑے بڑے سردار تھے، کوہ طور پر گئے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ انہوں نے تقاضا کیا کہ ہم نے دیکھنا تیرے رب کو، تیری زبان سے کہے ہوئے اللہ کو ہم نہیں مانیں گے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب ہم خدا کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کڑک آواز بجلی بھیجی، ان کے ذریعے وہ سب سردار تھے 70 لوگ جل کے راکھ ہو گئے۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے دوبارہ ان کو زندہ کیا، اس لیے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وہ اس قدر معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ کا نظارہ دنیا میں انسان ناممکن ہے، بمائے انبیاء، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اس زمین میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جسمانی لحاظ سے، اس جسم کی آنکھ سے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ ہاں، معراج کی رات کے متعلق جو ہمارا نظریہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، وہ یہ جہاں نہ تھا، وہ یہ بشری عام طاقت نہ تھی، وہ بشری طاقت سے ہٹ کے وہ خاص نورانیت کی طاقت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے خاص نور و تجلیات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لامکانوں پہ اللہ کا دیدار کیا ہے۔ یہاں دنیا میں اس بشری طاقت سے اور اس بشری آنکھ سے اللہ کے نبی نے بھی رسول اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے۔ ہمارے ہاں ادھر کچھ فیصل آباد کی کچھ اس طرح کی سرکار ہیں جو اس طرح کے دعوے کر رہی ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ، کہہ رہا تھا کہ میں نے محفل ہو رہی تھی ہماری، تو مریدوں نے کہا کہ حضرت بارش شروع ہونے والی ہے۔ میں نے دیکھا، میں نے اس فرشتے کو کہا کہ بارش والا جو فرشتہ تھا، میں نے اس سے کہا کہ تو ادھر ادھر بارش ہوتی رہے، اگر یہاں بارش ہوئی محفل پہ تو میں وہ دیکھ جبرائیل کھڑے ہیں، ان کو کہہ کے تمہارے کان کھنچواؤں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس قدر ہٹ دھرمی، اس قدر بے حسی اور بغیرتی یار، اور پھر عجیب عجیب معاملات
کہ جبرائیل اور اسرافیل وہ میرے خلیفے ہیں، دوست ہیں میرے، میں جب چاہوں انہیں، یہ اللہ کے انبیاء کا خاصہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس کے پاس آئے نا وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے علاوہ کبھی بھی جبرائیل کسی کے پاس نہیں آتے، یاد رکھیں یہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ اللہ کی نور و تجلیات یہاں یہ دعوے کی جا رہے ہیں، آپ کے فیصل آباد ہمارے ہاں ادھر بھی دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اور کچھ اس طرح کا بھی پیر طبقہ ہے کہ جو کہتے ہیں نہیں جی جاگتے ہوئے اسی جسم کی آنکھ سے بندہ اللہ کی ذات کا دیدار کر سکتا ہے۔ یہ دعوے ہیں کچھ لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لن ترانی، بار بار تقاضا کہ اللہ میں تیری نور و تجلیات کا کچھ آواز میں اس قدر چاشنی ہے، تیری ذات کیسی ہوگی؟ تو اپنی ذات نہیں اپنی صفاتی نور و تجلیات کا نظارہ ہی کرا دے۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ تو میری صفاتی تجلیات کا نظارہ نہیں کر سکتا، لن ترانی ہرگز نہیں کر سکتا۔ اگر تو بار بار تقاضا کرتے نا تو پھر تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تب تو میری نور و تجلیات کا وصف جو صفاتی نور و تجلیات ہیں، ذات نہیں، تب تو ان کا دیدار کر سکے گا۔ اور کیا ہوا تھا؟ وہ پہاڑ ٹھہرا رہا نہیں، وہ پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام گرے بے ہوش ہو گئے۔ مفسرین فرماتے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی نوری تجلی نہیں، ذات نہیں تھی اللہ کی، اللہ نے اپنی صفاتی تجلی تھی، نور، اور وہ بھی اتنا تھی کہ سوئی کا جو نوک ہوتی ہے نا اس کے کروڑویں حصے سے بھی کم اللہ نے نور کی تجلی کا اس طرف اس کو متوجہ کیا۔ پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام گرے بے ہوش ہو گئے۔ ادھر نام نہاد سرکاریں کہہ رہی ہیں ہم ادھر بیٹھ کے آپ لوگوں کو اللہ کا دیدار کرا سکتے ہیں جاگتے ہوئی آنکھوں سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بالکل ناممکن ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہاں کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی اللہ کے نبی کو، کسی بھی ولی کو قطعاً اللہ کا دیدار ہو یہ ناممکن ہے بمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دنیا میں اس جسم کے لحاظ سے، اور اس جاگتی ہوئی آنکھ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دنیا میں اللہ کا دیدار کیا ہے۔ خواب میں معراج کی رات جب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس بشری طاقت کے ذریعے نہیں دیدار الہی ہوا تھا، وہ اگلے جہاں تھے، وہ یہ دنیا نہ تھی۔ اور جنت کے اندر شہداء بھی اور کچھ اور بھی اوصاف والے لوگ ہیں جو جنت کے اندر جنتی لوگ ڈائریکٹلی اللہ کا دیدار کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس وقت ایک الگ طاقت ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ خاص نور عطا کرے گا جس کے ذریعے بندہ اللہ کا دیدار کر سکے گا۔ یہ من گھڑت قسم کے لوگ ہیں اور یہ کہانی باز لوگ ہیں، یہ دنیا اور ہدیے بٹورنے والے لوگ ہیں، ان کی کہانیوں سے بچیں۔ یہ آپ کو کہیں کہ ہمارے قریب ہم اللہ کا دیدار کرا دیں گے آپ لوگوں کو، اس وقت آپ لا حول ولا قوت پڑھ کے سائٹ پہ ہو جایا کریں، سمجھ لیں کہ یہ شیطان ہے ہمیں گمراہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کی نص سے واضح طور پہ ثابت ہے اللہ کا دیدار ناممکن ہے دنیا کے اندر رہ کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔